سلام یا رمضان سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی فی قرآنہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین قدر، ماہ مبارک آج 8واں دن ہے اور سلسلہ گفتگو جو ہے اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو گئے کہ اللہ نے اس ماہ رمضان میں جو ہمارے لیے برکتیں، رحمتیں، سعادتوں کا مہینہ ہے وہ ملیں گی، اس سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ ایک مومن سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ سب سے بڑا کام جو اس مہینے میں ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزے فرض کر۔ تو روزہ جو ہے یہ واجب ہے، فرض ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے اور اس سے انسان بچ نہیں سکتا، سوائے وہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے یا جنہیں شریعت نے معاف کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مسلمان کے پاس بہانہ نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھا ہو اور وہ روزہ نہ رکھے۔ تو عام طور پر اس کو ہم عام سا لیتے ہیں، جبکہ حدیثوں میں ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ماہ رمضان کا روزہ ترک کرے وہ فاسق ہو جاتا ہے، وہ فاجر ہو جاتا ہے۔ یعنی روزہ ایک ٹائم کا چھوڑنا گناہ ہے اور اعلانیہ گناہ کرتا ہے وہ بندہ، جسے فاجر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ جو مسلسل 3 روزے چھوڑے شریعت اسے قتل کر دینے کا حکم دیتی اگر اس نے جان بوجھ کے نہیں رکھا، کوئی عذر نہیں ہے۔ لہٰذا کل میں نے کچھ بیان کیا تھا، آج سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہیں اور ایک ایسے لوگوں کو لایا گیا کہ جو ماہ رمضان میں کھا پی رہے تھے۔ ماہ رمضان کے دنوں میں کھانا پینا، گویا وہ روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ مولا نے پوچھا تم لوگوں نے روزے کی اس حالت میں جو دن ہے اس میں کچھ کھایا ہے؟ جی مولا کھایا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرمایا تم یہودی ہو؟ کہتے ہیں نہیں یا مولا ہم یہودی تو نہیں، مسلمان ہی ہیں۔ پھر کہا کیا نصرانی ہو؟ کیونکہ ان کے لیے ماہ رمضان میں روزے فرض نہیں ہے۔ کہا نہیں مولا ہم تو مسلمان ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بت پرست ہو؟ کہا نہیں مسلمان ہیں۔ کیا تم مریض ہو؟ کہا نہیں۔ امام نے پوچھا پھر تم اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ کہا جی امام دیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ بھی کہتے ہو؟ جی کہتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پھر فرمایا کہ شرطۃ الخمیس کو بلاؤ، یہ خاص قسم کی پولیس تھی۔ اور امام نے کہا کہ انہیں گرفتار کرو۔ جرم کیا؟ انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ کہا کہ گڑھا کھدواؤ اور آگ روشن کرو اور قریب لے جا کر ان کے جسم کو آگ کی جلن اور اس سے جلایا جائے۔ ایک یہودی نے اعتراض کیا امام علیہ السلام سے، فرمایا کہ جو پیغمبر اسلام کی رسالت کا انکار کرے۔ کہا کہ انہوں نے تو انکار نہیں کیا۔ کہا کہ روزے کا انکار بھی اللہ اکبر شریعت محمد کا انکار ہے، اور روزہ شریعت کا ایک جز ہے، ایک عبادت ہے۔
لہٰذا روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے لوگ اس کو بڑا آسان لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھا نہیں ہے، اس میں رکھنا ہے، نہیں کا تو لفظ ہی نہیں ہے۔ جو روزے کے دن میں کھاتا ہے وہ توڑتا ہے، وہ روزہ توڑ رہا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں 2 نہیں رکھے، 3 نہیں رکھے، 4 نہیں رکھے، وہ چاروں روزے اس نے توڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے شریعت کی حد کو توڑا ہے، اس نے روزہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اور جو اللہ کے واجبات سے بھاگے گا، اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس لیے روزہ جو ہے اللہ کی عبادت ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، اور اس کا کفارہ بہت سخت ہے، 1 دن کے روزے کے بدلے میں۔ اللہ اکبر، 2 مہینے کنٹینیو روزہ رکھنا واجب ہے، اس کی سزا ہے۔ ہم اس کو ایزی لیتے ہیں، مسلمان اسے سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کو اس کی اتنی سزا بھگتنی پڑے گی 1 روزے کے بدلے میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے مکمل کریں، اور جو پیچھے نہ رکھ سکے ہوں یا جس جہالت کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جو ہم روزہ نہیں رکھ سکے۔ لہٰذا روزہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے فرمایا کہ تمہاری جو اسلام کی یا ایمان کی بلڈنگ ہے، جیسا کہ حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ بنی الاسلام علی 5 اشیاء، علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ، اس میں ایک صوم ہے، یعنی بلڈنگ ہے نا، بلڈنگ، اس کے رکن ہوتے ہیں، کچھ پلر ہوتے ہیں جن پر بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، اس میں ایک رکن ہے تمہارے ایمان کا، وہ ہے روزہ۔ آپ نے کوٹھی بنانی ہے، کوٹھی میں آپ نے پلر قرار دیے، ایک پلر ضائع ہو جائے پوری بلڈنگ نیچے آ پڑے گی۔ روزہ بھی تمہارے ایمان کے ان پلروں میں سے ایک ہے جس نے تمہارے ایمان کو کھڑا کرنا ہے، ایک بھی اگر اس میں چھوٹ گیا یا اس روزہ نہ رکھا تو ایمان کی بلڈنگ مکمل نہیں۔ اس لیے کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ تو ماہ رمضان میں روزہ جو ہے اللہ نے ہمیں حکم دیا، کہا الصوم لی وانا اجازی علیہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ اکبر، لہٰذا ہمیں اپنے روزے کو جو ہے ماہ رمضان کے سارے روزے پورے کرنے، اور ماہ رمضان کے اندر صرف ماہ رمضان کا ہی روزہ، اور اس کی لیے پورے مہینے کی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں کہ روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، پورا شہر رمضان ایک ہی دفعہ نیت کر لیں تو بھی چلے گا، اور ہر روز بھی نیت کرنا افضل ہے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے کہ دل سے انسان کہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صاحبان روزہ رکھ رہے ہیں ان سب کے قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔